اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مال کے نصاب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، قیامت کے دن اس کا مال ایک اژدہے کی شکل میں آئے گا، اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے اور اس کے دانت لوہے کے ہوں گے۔ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے پیچھے دوڑے گا اور اس سے کہے گا، اپنا بخل کرنے والا دایاں ہاتھ مجھے دے تاکہ میں اسے کاٹ کر جدا کر دوں، تو وہ بھاگے گا۔ اژدہا کہے گا، گناہوں کی سزا سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اسے پکڑ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کر نگل جائے گا، پھر ہاتھ دوبارہ آ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر اژدہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، اور جب وہ اپنے دانتوں سے اسے کاٹے گا تو وہ درد سے ایسی چیخ مارے گا جیسے اہل معاشر کانپ اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، وہ اژدہا اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کھاتا رہے گا اور وہ ہاتھ بھی دوبارہ آتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تو اللہ عز و جل اس کا حساب لے گا، پھر اس کو جہنم کا حکم سنایا جائے گا۔ وہ اژدہا سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تو بخل کیا کرتا تھا، تو آج میں تیرا دشمن ہوں، میں تجھے ہمیشہ عذاب دیتا رہوں گا یہاں تک کہ عز و جل تجھے معاف کر دے، اور فقراء اپنے حق کے معاملے میں تجھ سے چشم پوشی کر لیں۔ پھر اسے سر کے بل اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کا قتل اللہ عز و جل نے حرام فرما دیا ہے، اور کسی جان کو نہ حق اذیت دینا حلال نہیں، اگرچہ چڑیا ہی ہو۔ اگر کوئی شخص اسے کھیلے یہاں تک کہ وہ مر گئی ہو اور اسے حاجت کے لیے ذبح نہ کیا، تو وہ قیامت کے دن کانوں کو پھاڑ دینے والی کڑک کی مثل آواز سے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوگی، ہے میرے رب عز و جل، اس سے پوچھ، اس نے بلا وجہ مجھے اذیت کیوں دی اور مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرا حق ضرور دلاؤں گا، اور سن لو، کوئی ظلم مجھ سے نہ بچ سکے گا۔ میں ہر اس شخص کو عذاب دوں گا جس نے ناحق کسی جان کی اذیت دی، اور میں ہر مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلاؤں گا۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میں ہی بدلہ دینے والا بادشاہ ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور آج کے دن کوئی ظالم مجھ سے نہ بچ سکے گا، گرچہ ایک تماچا ہو یا ہاتھ کی مار ہو یا ہاتھ کو مروڑا ہو، اور میں
سینگ والی بکری سے بھی بغیر سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دلاؤں گا، اور لکڑی سے ضرور پوچھوں گا کہ تو نے لکڑی کو خراش کیوں لگائی، اور پتھر سے ضرور پوچھوں گا کہ تو نے پتھر کو کیوں تکلیف دی۔ اور وہ شخص کے جس پر مظلوم کا حق ہے اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں کا اس کا حق ادا نہ کر دے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔